بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمدك يا ربنا ونشكرك على فضلك المدرار ونعمك الغزار، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وأفضل الرسل أشرف خلق الله نبينا محمد المصطفى المختار، فهو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. معاشر المسلمين، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل صد احترام ولائق صد اکرام علی وقار علماء کرام اور عزت میں اب داعیان اسلام، جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ مملکت سعودی عرب کے اردو سیکشن کے تمام طلباء اور طالبات، اور ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے تمام مشاہدین اور مشاہدات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مورخہ 27 اکتوبر 2020 موافق 10 ربیع الاول 1442 ہجری بروز منگل ہے۔ آج سے جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کے زیر اہتمام عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسوں کے سلسلہ وار پروگراموں کا آج سے جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسوں کے سلسلہ وار پروگراموں میں ہم دل کی بے پناہ گہرائیوں کے ساتھ آپ کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز کئی مہینوں تک چلتا رہے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارا تعلق دینی، ایمانی اور عقدی ہے، اور آپ کی سیرت کے بغیر ہم دین پر مکمل طریقے سے عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے سیرت کے ہزاروں پہلو ہیں اور ہر پہلو کے سینکڑوں اور ہزاروں گوشے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت کے بغیر
ہم نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے عملاً ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، آج ہمارا موضوع سخن ہے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ آج کے اس اہم پروگرام کا آغاز ہم جشن میلاد النبی منانے والوں سے چند اہم سوالات کریں گے، جن کے ذریعے سے جشن میلاد النبی منانے کی شرعی حیثیت جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارا پہلا سوال ان سے یہ ہے، کیا یہ جشن میلاد النبی منانا نیکی اور اطاعت کا کام ہے، یا اس طرح کے جشن منانا گناہ اور معصیت والا عمل ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ گناہ اور معصیت والا عمل ہے تو قصہ اسی پر ختم ہے، یہ جشن میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، کیونکہ گناہ اور معصیت کا کام نہ کرنا چاہیے، نہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جشن میلاد النبی منانا نیکی اور اطاعت کا کام ہے، تو پھر ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کیا اس جشن میلاد النبی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، یا آپ کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں تھا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تو تھا، تو پھر کیا بات ہے، جب علم تھا تو آپ نے عید میلاد النبی یا جشن میلاد النبی کے متعلق کوئی ہدایت نہیں دی امت کو، کوئی حکم نامہ جاری نہیں فرمایا؟ اگر آپ نے کوئی حکم نامہ جاری کیا ہوتا تو صحابہ کرام سب سے پہلے اس پر عمل کرتے، کیونکہ وہ خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف سباق تھے، پیش رہتے تھے۔ تو جشن میلاد النبی کے سلسلے میں کوئی قطعی اور صریح روشن دلیل کی ضرورت، تو آپ دلیل دیجئے۔ آپ کہتے ہیں کہ علم تھا، اور اس مروجہ جشن میلاد النبی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، تو آپ نے صحابہ کرام تک اس علم کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ علم تو تھا مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یا صحابہ کرام تک اس علم کو نہیں پہنچایا، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سراسر جھوٹ اور الزام تراشی ہوگی۔ اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے دین کی مکمل تبلیغ نہیں کی۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں تبلیغ دین کے متعلق یہ حکم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، آپ پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ اپنے رب کا پیغام، آپ نے اگر یہ کام نہیں کیا تو آپ اپنے رب کا پیغام آپ نے نہیں پہنچایا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے مکلف تھے۔ اس آیات میں بہت سارے علمی نکات ہیں، ان سے تعرض کیے بغیر وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جو جشن مناتے ہیں اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، ہم اظہار محبت کے لیے اس طرح کرتے ہیں، اور محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اور اسلام میں تو صرف 2 ہی عیدیں مشروع ہیں، تو یہ تیسری عید آپ لوگوں نے کہاں سے لائی؟ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جشن ولادت ہے یا جشن وفات آپ لوگ منا رہے ہیں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے بارے میں صحیح تاریخ کیا ہے، مورخین اور سیرت نگاروں کے درمیان کافی اختلاف ہے۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا
کہ بڑے بڑے سیرت نگاروں کے اقوال آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان کے مصادر اور مراجع سے۔ پھر بدعت میلاد کا موجد کون ہے؟ ایک آخری سوال، کیا ماہ ربیع الاول جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اس کی قرآن و صحیح احادیث کی روشنی میں کوئی فضیلت بھی ہے یا نہیں؟ امام طبرانی رحمہ اللہ نے بسند صحیح یہ حدیث روایت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ وقد امرتکم بہ وما ترکت شیئا یبعدکم عن اللہ ویقربکم الی النار الا وقد نہیتکم عنہ۔ ایک دوسری روایت میں جس کو امام عبد الرزاق الصنعانی نے اپنے حدیث کی کتاب المصنف میں ذکر کیا ہے، ما ترکت شیئا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترکت شیئا یقربکم من الجنة ویباعدکم عن النار الا قد بینتہ لکم۔ میں نے کوئی چیز جو تم کو جنت سے قریب کرتی ہے، پہلی روایت میں ہے کہ اللہ سے قریب کرتی ہے، جب وہ اللہ سے قریب کرے گی تو وہ عمل جنت کو لے جانے والا ہوگا، اور وہ جہنم سے دور کرے گی، جو چیز اللہ سے دور کرے گی اور جہنم سے قریب کرے گی، جو چیز جہنم اللہ سے دور کرے گی اور جہنم سے قریب کرے گی، تو اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلَّا قَدْ بَيَّنْتُ لَكُمْ، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، کھول کھول کے واضح کر دیا ہے۔ اور صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثك ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم كتم شيئا مما انزل عليه فقد كذب والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اور ایک قرات میں فما بلغت رسالاته۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ اگر تم میں سے کوئی یہ بیان کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کچھ چھپا لیا ہے تو اس کی تصدیق مت کرنا، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، فقط کذب، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی اے رسول آپ پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے پاس اپنے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر آپ نے کام نہیں کیا تو آپ نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اسلام میں بدعت ایجاد کرتا ہے، اس کو کار ثواب سمجھتا ہے، تو گویا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ و معاذ اللہ تبلیغ رسالت میں خیانت کی ہے، آپ نے لوگوں کو پوری بات نہیں بتلائی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح کر دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اور امام مالک کا ایک قول امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام کی جلد نمبر 1 میں ذکر کیا ہے۔ دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، کیا اس آیت کے بعد بھی دین میں کسی قسم کے اضافے کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ جو دین کی نعمتیں تھیں وہ اللہ نے پوری کر دی، مکمل کر دی، اب اگر ہم اس میں نئی چیز کو کار ثواب سمجھ کر اضافہ کرتے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تکمیل دین کی نعمت سے راضی نہیں۔ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے اس وقت دین مکمل ہو چکا تھا، جو چیز اس دن دین نہیں تھی آج وہ ہمارے لیے دین نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ حضرت امام مالک کہا کرتے تھے، آگے چل کر میں ان کا قول ذکر کروں گا۔ بہرکیف ساتھیو، آج کل ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہر سال بلا ناغہ ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عید میلاد النبی کے نام پہ جشن منایا جاتا ہے۔ ربیع الاول کے شروع ہوتے ہی اس جشن میلاد کی تقریبات کے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں۔ نوجوان گلی کوچوں چوراہوں میں راہ گیروں کا راستہ روک کر زبردستی چندے وصول کرتے ہیں۔ علماء سو مسجدوں میں جشن ولادت یا جشن میلاد النبی منانے کے لیے دستے سوال دراز کرتے ہیں، جمعہ کے خطبوں میں بھی چندے کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی مناسبت سے جلوس نکالے جاتے ہیں، مٹھائیاں شیرینیاں تقسیم کی جاتی ہیں، پرتکلف دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، گلیوں بازاروں گھروں مسجدوں دکانوں پر چراغاں کیا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، آٹو رکشہ ٹانگے گدا گاڑی بسوں میں سوار ہو کر گاڑیوں میں سوار ہو کر پورے ملک میں کیا نوجوان کیا بوڑھے کیا مرد کیا لڑکے کیا لڑکیاں سب سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور پورے ملک میں ایک جشن کا سما پیدا ہوتا ہے، اور اس سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کا بھرپور اظہار کرتے ہیں۔ چونکہ یہ جشن یا میلاد یہ سلسلے تقریبات اللہ کے رسول کے محبت کے اظہار کا ذریعہ گردانا جاتا ہے، اس لیے چاروں ناچار حب رسول سے سرشار ہر بوڑھا ہر جوان حسب حیثیت چندہ یا عطیہ دے کر اس میں شمولیت کا ثبوت مہیا کرتا ہے کہ میں بھی حاضر ہوں۔ اور ہری جھنڈیوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کے نقش بنائے جاتے ہیں، شاہراہوں پر نکڑ اور چوکوں پر اسے لٹکایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پر درود شریف کے صیغے لکھے جاتے ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی ہوتا ہے، اللہم صلی علی نبینا محمد۔ درود شریف کے صیغے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے علاوہ اللہ رب العالمین رب ذوالجلال کا نام بھی ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے لیے آپ ہی خود بتائیے، کیا اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہوتی کہ آپ کے جوتے اور چپل پر اس کا نقش بنایا جائے، اس پہ درود کے صیغے لکھے جائیں، آپ کا اسم گرامی لکھا جائے، اللہ عز و جل کا نام لکھا جائے، تو اس سے بڑھ کر لفظ جلالہ کی اور اتنا ہی نہیں بلکہ کلمہ توحید کے دونوں اجزاء کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی لکھا جاتا ہے۔ کیا اس سے اللہ کے نبی کی گستاخی کے ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ کی گستاخی نہیں ہوتی؟ مسلمانوں، کیا تم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ان کے جوتوں کے اظہار سے کرنا چاہتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دلوں کی موت ہے، یہ تو ضمیر کی موت ہے۔ کہاں گئے تمہاری عقلیں؟ کیا تمہاری عقلوں پہ پردہ پڑ گیا؟ ان جھنڈیوں اور نعلین پر لفظ جلالہ کے ساتھ اللہ حق بھی لکھا جاتا ہے۔ گاڑیوں کے دائیں بائیں بڑے بڑے بینر لٹکا کر گاڑیوں کی چھتوں پر نوجوان سوار ہوتے ہیں تو پیروں میں جوتے پہنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے نام پر جوتوں سمیت ان کے پیروں سے روند رہے ہوتے ہیں۔ حد تو یہ کہ بعض سینما ہالوں کے در و دیوار کے سامنے در و دیواروں پر بڑے بڑے بینر لگائے ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے آج جشن میلاد النبی کی خوشی میں 4 بہترین شو ہوں گے۔ فلم دکھانے کا یہی ایک خوبصورت موقع ہے۔ بعض نام نہاد اسلامی ملکوں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سڑکوں پر جلوس کے دوران ناچتے اور گاتے بھی ہیں۔
اور کیا ہوتا ہے؟ اس مزعومہ عید میلاد النبی کے نام پر جشن کے موقع پر بڑے بڑے کیک بنائے جاتے ہیں اور کافی لمبے سائز میں بنائے جاتے ہیں، بڑے چوڑے سائز میں بنائے جاتے ہیں، نہایت خوبصورت شکل میں لفظ جلالہ اللہ جل جلالہ لکھا جاتا ہے اور اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جاتا ہے، پھر اسے چاقوں چھریوں سے کاٹ کاٹ کے کھایا جاتا ہے۔ یہ کیسی محبت کا ہے، یہ کیسی محبت ہے اور کیسی اندھی محبت ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ تو دلوں کی موت ہے اور انسانی ضمیروں کا جنازہ ہے۔ اس کو تو موت کا فرشتہ ہے ان کو جگا سکتا ہے۔ جشن میلاد النبی منانے والوں، اللہ جل جلالہ کی شان میں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تو تم کرو اور الزام دوسروں کے سروں پر تھوکتے ہوئے کہتے ہو کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے، فلاں گروہ گستاخان رسول ہیں، جبکہ سب سے زیادہ قرآن کی تعلیم دینے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی تعلیم دینے والے یہی محدثین کرام ہیں، یہی اہل حدیث ہیں۔ اور حد تو یہ کہ عوام تو عوام، سربراہان مملکت اور سربراہان حکومت، گورنمنٹ بھی عوام کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے، چاہے وہ نام نہاد مسلم حکومتیں ہوں یا نان مسلم حکومتیں ہوں، اس دن چھٹی کا اعلان کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا احترام کرتے ہوئے سرکاری سطح پر چھٹی کا نہ صرف اعلان کرتے ہیں بلکہ حکومتی سطح پر بڑی بڑی سیرت کانفرنسوں کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ آگے الیکشن میں جیتنے کے لیے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اپنی جگہ پر بجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور احترام کا جذبہ بھی قابل تحسین ہے، مگر دیکھنا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ طریقہ اور جشن و جلوس کا یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی روح سے جائز بھی ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کی عدالت میں اس کی کوئی حیثیت بھی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ قابل قبول بھی ہے یا نہیں ہے؟ کتاب اللہ اور صحیح سنت رسول اللہ کی کسوٹی پر رکھ کر اس کو پرکھنا ہوگا، جانچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، تولنا ہوگا۔ عید میلاد النبی چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جذبے سے منائی جاتی ہے، اس لیے ساتھیوں، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے معیار اور تقاضے پر بھی روشنی ڈالی جائے۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہے، محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی قلبی محبت، شرعی محبت ہمارے دین اور عقیدے کا مسئلہ ہے، جزو ایمان ہے۔ وہ بندہ ایمان سے تہی دامن ہے جس کا دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اخرجہ البخاری، باب حب الرسول من الایمان۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہوگا، جب کامل ایمان والا نہیں ہوگا، جب تک کہ میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ صحیح بخاری کے ایک اور روایت میں جو کتاب الایمان ہی میں ہے، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا
کامل ایماندار کہلانے کا مستحق نہیں ہے جب تک کہ اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کے دل میں میری محبت پیدا نہ ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں حدیثیں محبت رسول کا معیار، محبت رسول کا پیمانہ ہمیں دکھا رہی ہیں کہ اللہ کی محبت کے بعد، کیونکہ اللہ کی محبت 3 قسم کی محبتیں ایک مومن سے مطلوب ہیں۔ سب سے ٹاپ موسٹ لیول کی محبت ہماری اللہ سے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل مقدس پاکیزہ گروہ ہوتا ہے نبیوں کا۔ نبیوں میں بھی سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے بلند و بالا مقام اور عظمت والی ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر سب سے ٹاپ موسٹ لیول کی محبت ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ پھر تمام اہل ایمان سے درجہ بدرجہ ہماری محبت ہونی چاہیے۔ تو محبت کا پیمانہ، محبت کا معیار، کیا محض زبان سے محبت کا دعویٰ کر دینا یہ کافی ہے اس کے لیے، یا اس کے لیے کوئی عملی ثبوت بھی مہیا کرنا پڑے گا؟ صرف ظاہر یعنی زبان سے کچھ قصیدے پڑھ لینا، سیرت کے چند مضامین کو اس دن دہرا لینا، یہ کافی نہیں۔ محض زبانی دعویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کے ساتھ ہمیں عملی ثبوت بھی پیش کرنا ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے جسم و جان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کی حاکمیت ہو، اس کا ہر کام شریعت نبوی کے مطابق ہو، اس کا ہر قول حدیث نبوی کی روشنی میں صادر ہوتا ہو، اس کی زندگی اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزر رہی ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کو ہی وہ معیار نجات سمجھتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو موجب عذاب خیال کرتا ہو، تو معلوم ہوا کہ محبت کا پیمانہ صرف زبانی دعویٰ نہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس کوئی شخص ہر آن اللہ کے رسول کی حکم عدولی کرتا ہے، آپ کی سنت و ہدایت کے مقابلے میں بدعات اور رسومات و خرافات کو ترجیح دیتا ہے، تو ایسا شخص محبت رسول اور حب رسول کا لاکھ دعویٰ کر لے اور آپ کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دے، تو ایسا شخص محبت رسول اور حب رسول کا دعویٰ کرنے کے باوجود اپنے دعوے میں سچا نہیں قرار دیا جا سکتا۔ وہ جو سمجھتا ہے سمجھتا رہے، مگر اللہ کے رسول ایسے نافرمان اور سنت کی تاریخ سے بری ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں یہ فرمان ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے روگردانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، نہایت مہربان۔ اس آیت نے محبت الہی کے مفہوم کو بالکل واضح کر دیا ہے، یعنی رسول کی اتباع۔ محبت الہی کا مطلب ہے کہ تم رسول کی اتباع کرو، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ ہی کا فرمان ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ محض قولی محبت یعنی اس کے ذکر و تسبیح پر قناعت نہ کرے، بلکہ رسول کی اتباع کو بھی لازم جانے۔ آج کل صرف قولی محبت پر زور دیا جاتا ہے، جس کو دیکھیے ایک ہاتھ میں تسبیح لیے سبحان اللہ کی گردان کرتا ہوا آپ کو ملے گا، لیکن عملی زندگی میں اتباع رسول نام کی کوئی چیز مشکل ہی سے اس کے پاس نظر آئے گی۔
اگر کوئی شخص محبت الہی کا دعویٰ کرنے کے باوجود اتباع رسول نہیں کرتا تو اس کی محبت کو جھوٹ ہی پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ آدمی کسی سے واقعی محبت کرتا ہو پھر بھی اس کی بات نہ مانے۔ محبوب کی حکم عدولی محبت کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ خواہ محبت کرنے والا زبان سے محبوب کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے نہ ہی کیوں نہ ملا دے، ہزاروں قصیدے ہی کیوں نہ پڑھنے لگے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ رسول کی اتباع کا مطلب دراصل وحی الہی کی اتباع ہے، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ وحی الہی بادشاہ حقیقی، المالک الملک، الملک العلام، جو ساری کائنات کا شہنشاہ اعظم ہے، اس کا فرمان ہوتا ہے۔ اگر کسی بادشاہ حقیقی سے واقعی میں ہمیں محبت ہے تو اس کے فرمان سے بھی یقیناً محبت ہونی چاہیے، اور اس کی تعمیل میں جوش خروش اور خوب سرگرمی بھی دکھانی چاہیے۔ اب ایک اور سوال جس کو شروع میں درس کے آغاز میں نے سوالات 8 قسم کے سوالات آپ کے سامنے بتائے تھے۔ دین اسلام میں مشروع عیدیں صرف 2 ہیں، عید الفطر جو رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد شوال کا چاند دیکھنے کے بعد پہلے دن منائی جاتی ہے، اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اور حج کرنے والے حاجی جو حج تمتع اور حج قران کرتے ہیں اس دن قربانی کرتے ہیں، اور جو غیر حاجی ہوتے ہیں اس سے پہلے عرفات کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور 10 تاریخ کو عید کی نماز کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ تو 12 ربیع الاول کو نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے، بلکہ اسے تیسری عید سے بھی موسوم کیا جانے لگا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے جس کو 12 وفات کہا جاتا تھا، لیکن اب لوگوں نے جب اس پہ اعتراض شروع کیا تو 12 وفات کے بجائے عید میلاد النبی یا جشن میلاد النبی کا نام دیا گیا۔ حالانکہ اسلام میں صرف عیدیں 2 ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان 2 عیدوں کو خوشی کا تہوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اسی طرح مقرر فرمایا جس طرح آپ نے حلال و حرام کو متعین فرمایا ہے۔ ابو داؤد کی روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، سنن ابو داؤد میں باب صلاۃ العیدین میں حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عن انس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر۔ حضرت انس سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جب آپ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ خوشی کے 2 تہوار منایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار جب کیا تو انہوں نے کہا کہ قدیم زمانے سے ہم لوگ دور جاہلیت سے ہم اسی طرح یہ تہوار مناتے آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دونوں دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 خوشی کے دن عطا فرمائے، ایک عید الفطر ہے، دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ اس روایت کو امام ابو داؤد نے۔ تو ان دونوں عیدوں کے موقع پر باادب طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے، اللہ کا شکر بجا لایا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، مگر 12 ربیع الاول کی عید میلاد النبی کو اول تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید مقرر ہی نہیں فرمایا، پھر اسے عید قرار دینے والے اس روز نماز عید کی طرح کوئی نماز نہیں ادا کرتے، نہ ہی عید الاضحیٰ کی طرح کوئی قربانی کرتے ہیں۔ فی الواقع ایسا کیا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ عید ہے ہی نہیں، مگر اس کے باوجود اسے عید ہی قرار دینا بیجا تحکم، ہٹ درمی اور شریعت کی خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ان کے یہاں تو نہ جانے کتنے ہی عیدیں اب آ گئی ہیں، عید الام، عید الاب، اور نہ جانے
کس عید کا تذکرہ کریں. بہرکیف ساتھیوں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. وقت کی تنگ دامنی کے پیش نظر ایک اور سوال اس درس کے آغاز میں کیا گیا تھا، یہ جشن ولادت ہے یا جشن وفات ہے؟ تو 12 ربیع الاول کے حوالے سے عوام الناس کو، بھولے بھالے لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. حالانکہ 12 ربیع الاول کے یوم ولادت ہونے پر مورخین اور سیرت نگاروں کا ہرگز بھی کوئی اتفاق نہیں ہے، اس میں بہت اختلاف. البتہ اس بات پر تمام مورخین اور سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ضرور ہوئی ہے. تو اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، تو پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی صحیح تاریخ کیا ہے؟ چلیے آپ کے سامنے سیرت نگاروں کے اقوال ذکر کرتے ہیں. اس سے پہلے صحیح مسلم کی ایک روایت ذکر کرتے ہیں. تمام مورخین اور جملہ اصحاب سیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یوم الاثنین، سوموار کے دن ہوئی. اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. لیکن اس میں اختلاف ہے کہ کس تاریخ کو ہوئی. پیر کا دن تھا، اس پہ اتفاق. ربیع الاول کا مہینہ تھا، اس پہ اتفاق ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ سے پوچھا گیا سوموار کے دن یا پیر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ سے ایک روایت یہ بتائی گئی، ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت او انزل علی فیہ. یہ وہی دن ہے جس میں میں پیدا ہوا، جس میں مجھے منصب رسالت سے سرفراز کیا گیا، جس دن مجھ پر قرآن کی وحی نازل ہونی شروع ہوئی. یہ صحیح مسلم کی کتاب الصیام کی روایت ہے. باب استحباب صیام 3 ایام. البتہ اس میں بہت اختلاف ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کیا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مورخین جملہ اصحاب سیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو، جس سال ابرہہ الاشرم نے ہاتھیوں کے لشکر سے بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کا ٹھان لیا تھا اور نکلا تھا، تو آپ اس سال پیدا ہوئے. پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اختلاف ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ سوموار کے دن پیدا ہوئے، یعنی پیر کے دن آپ کی پیدائش ہوئی اور عام الفیل میں آپ کی پیدائش ہوئی. مہینے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. جمہور اہل علم کا مسلک یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول میں آپ پیدا ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی کون سی تاریخ کو، اس ماہ کے اول میں، آخر میں، درمیان میں کس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس میں مورخین اور سیرت نگاروں کے متعدد اقوال. میں آپ کے سامنے 7 اقوال پیش کرتا ہوں. پہلا قول ہے، بعض مورخین اور سیرت نگاروں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کی 2 تاریخ کو ہوئی تھی، اور دیگر بعض نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی تھی. کسی اور نے یہ لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 10 ربیع الاول کو ہوئی تھی. 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول اور 10 ربیع الاول. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور کسی نے 17 ربیع الاول بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت لکھی ہے، اور بعض نے 18 ربیع الاول بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت لکھی ہے. اور 7واں قول کسی نے 22 ربیع الاول بھی کہا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان اقوال میں سے دو کو راجح قرار دیا ہے، ایک 12 اور دوسرے 8 کو. پھر ان 2 میں سے 8 ربیع الاول کے یوم ولادت ہونے کو آپ نے راجح قرار دیا ہے. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 259 سے 262 تک آپ دیکھ لیجئے. یہ 7 اقوال ہیں. پھر اس کے علاوہ بہت سے محققین نے 12 کے بجائے 9 ربیع الاول کو یوم ولادت ثابت کیا ہے.
ترکی کے مشہور شہر جس کا قدیم نام قسطنطینیہ ہے اور اس کا نیا نام استنبول ہے، وہاں کا ایک مشہور حیات دان جو معروف ماہر فلکیات اور مشہور حیات دان ہے جس کا نام محمود پاشا فلکی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے التقویم العربی قبل الاسلام. اس میں ریاضی کے اصول و قواعد کی روشنی میں ایک ٹیبل اور جدول بنا کر یہ ثابت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل کو ماہ ربیع الاول میں سوموار کے دن ہوئی. یہ بالکل صحیح. اور فرزند رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یوم وفات پر ماریہ قبطیہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹے نصیب ہوئے تھے، اور وہ جس دن ان کی وفات ہوئی تھی تو اس دن سورج کو گرہن لگا تھا. اس کا بھی حساب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو صحیح تاریخ ہے وہ 9 ربیع الاول کو قرار پاتی ہے. فلکی حساب سے بھی، شمسی کیلنڈر کے حساب سے یوم ولادت کا وقت بھی اس نے لکھا ہے کہ 20 ربیع الاول 571 عیسوی بروز سوموار کی صبح موسم بہار میں آپ کی پیدائش ہوئی. اسی طرح سے نہایت معروف و مشہور کتاب جو رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول انعام پانے والی کتاب الرحیق المختوم کے مصنف شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں شعب بنی حازم کے اندر 9 ربیع الاول کو سن 1 عام الفیل دوشنبہ یعنی سوموار کے صبح کے وقت پیدا ہوئے. الرحیق المختوم صفحہ نمبر 101. اسی طرح بر صغیر کے معروف مورخین اور سیرت نگاروں میں علامہ شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، قاضی سلیمان منصور پوری، اکبر شاہ نجیب آبادی، یہ بڑے مشہور ہیں. انہوں نے بھی 9 ربیع الاول کے یوم ولادت ہونے کو ازروِ تحقیق جدید صحیح ترین تاریخ قرار دیا. آپ دیکھیے سیرت النبی کی شبلی نعمانی صاحب کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 171، تاریخ اسلام نجیب اکبر آبادی کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87، رحمت للعالمین میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 361 پہ. اب یہ ربیع الاول ہی یوم وفات ہے. ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول یوم ولادت نہیں بلکہ یوم وفات ہے. اس پہ بہت سارے مورخین اور سیرت نگاروں کے میں آپ کے سامنے حوالے دیتا ہوں. 15 حوالے میں نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں، غور سے سنیے. ابن سعد، طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272 میں حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ربیع الاول کی 12 تاریخ کو فوت ہوئے. 12 ربیع الاول یوم ولادت نہیں ہے، ولادت کی تاریخ نہیں ہے بلکہ تاریخ وفات ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ مشہور سیرت نگار مورخ ابن سعد، جو طبقات ابن سعد کے نام سے بڑی ضخیم کتاب ہے سیرت اور تاریخ کی. حافظ امام شمس الدین الذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تاریخ اسلام 42 جلدوں میں لکھی ہے. اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 569 میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے. حافظ ابن کثیر ابن اسحاق کے حوالے سے لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں اللہ کے رسول 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے. مورخ ابن اثیر وہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز سوموار آپ کی وفات ہوئی. اسد الغابہ اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41، اور ان کی ایک کتاب ہے الکامل فی التاریخ، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 219 میں. 4 بڑے بڑے مورخین کے نام اور ان کے اقوال آپ نے ان کی کتابوں کے حوالوں سے سن لیا. اب 5واں
قول حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی ایسی شاندار شرح لکھی ہے کہ آج تک فتح الباری کے نام سے صرف انہی کی شرح جانی جاتی ہے، جبکہ 350 شرحیں صحیح بخاری کی لگ بھگ لکھی جا چکی ہیں، لیکن فتح الباری کا اپنا ایک مقام ہے۔ وہ فتح الباری کے جلد نمبر 16 میں صفحہ نمبر 261 پہ لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کا یہی موقف بالکل صحیح موقف ہے، اور یہی موقف اسی کو قرار دیا انہوں نے۔ نمبر 6، محدث ابن حبان کے بقول تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے۔ ان کی ایک سیرت کی کتاب ہے حدیث کے علاوہ، السیرۃ النبویہ ابن حبان کے صفحہ نمبر 404 پہ انہوں نے یہ بات تحریر کی ہے۔ امام نووی کو کون نہیں جانتا، انہوں نے بھی 12 ربیع الاول کو تاریخ وفات قرار دیا ہے، صحیح مسلم کی شرح میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مورخ و مفسر ابن جریر طبری شیخ المفسرین ہیں، اور ان کی تاریخ میں تاریخ الامم والملوک بڑی شاندار کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے، اور اسی کو راجح قرار دیتے ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک کتاب، بڑی 9 جلدوں میں بڑی شاندار کتاب لکھی ہے، دلائل النبوہ، نئی تحقیق کے ساتھ چھپ چکی ہے۔ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 225 پہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات یہی ہے۔ نمبر 10، احناف حضرات کے مشہور عالم دین ملا علی قاری کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ مرقات شرح مشکات، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے۔ مشہور سیرت نگار مولانا شبلی نعمانی کا بھی یہی فتویٰ ہے، سیرت النبی کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 183۔ قاضی سلیمان منصور پوری کی بھی یہی رائے ہے، رحمۃ اللہ للعالمین کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 251 میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ الرحیق المختوم، جس کا تذکرہ تاریخ ولادت میں گزرا، ان کا بھی یہی فیصلہ اور یہی رائے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے، صفحہ نمبر 752 پہ، جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ ہندوستان کے عظیم الشان مورخ اور سیرت نگار ابو الحسن علی ندوی کی بھی یہی رائے ہے، انہوں نے اپنی سیرت کی کتاب السیرۃ النبویہ صفحہ نمبر 404 میں یہ بات لکھی ہے۔ اور بریلویوں کے امام مولانا احمد رضا خان بریلوی کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے، ان کی کتاب ملفوظات میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرکیف ساتھیوں، 15 حوالے بڑے بڑے مورخین، سیرت نگار اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ان تمام حوالوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ 12 ربیع الاول یوم ولادت نہیں بلکہ یوم وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ تاریخی حقیقت ہے۔ بر صغیر ہند و پاک میں عرصے دراز سے اسے 12 وفات کے نام ہی سے جانا جاتا تھا، پکارا جاتا رہا ہے۔ اس دن جشن اور خوشی منانے والوں پر جب یہ اعتراض ہونے لگے، یہ تو یوم وفات ہے، تم نبی کی وفات پر شادیانے بجاتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، تو اس معقول اعتراض سے بچنے کے لیے کچھ لوگوں نے اس کا نام 12 وفات، عید میلاد کی بجائے کیا رکھا؟ 12 وفات رکھ دیا۔ روزنامہ مشرق لاہور کی 26 جولائی 1984 میں یہ خبر سرخیوں میں چھپی تھی کہ اس سے پیشتر، خبر میں کہا جاتا ہے، لکھا ہے، اس سے پیشتر یہ دن 12 وفات کے نام سے منسوب تھا، مگر بعد میں انجمن نعمانیہ ٹکسالی گیٹ کے زیر اہتمام پیر جماعت علی شاہ، مولانا محمد بخش مسلم، نور بخش توکلی، دیگر علماء نے ایک قرارداد کے ذریعے سے اسے عید میلاد النبی کا نام دے دیا۔ پہلے یہ چیز، یہ حقیقت ہے،
قصہ مختصر ہے کہ اس روز جشن اور خوشیاں منانے والوں کی بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ جس تاریخ کو خوشیاں مناتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش نہیں ہے، یوم ولادت نہیں ہے، بلکہ یوم وفات ہے۔ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو صحابہ کرام کے بلکہ عقلیں ان کا ٹھکانہ ہوش میں نہیں تھی۔ حضرت عمر جیسے عبقری ہستی جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں کہا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر ما سلک عمر فجن الا وسلک الشیطان فجن غیر فجہ۔ نبی اتنے فضائل والے، خوبیوں والے، عقل و خرد والے، عبقری شخصیت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے موقع پر اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے غم کی وجہ سے۔ تو اس دن، جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ اس دن پورا مدینہ روشن ہو گیا تھا، جگمگا اٹھا تھا خوشیوں سے، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی تھی تو پورے مدینے میں تاریکی چھا گئی تھی۔ اس قدر حالات بدل گئے تھے صحابہ کرام کے غم کی وجہ سے۔ تو اس دن ہم خوشی منائیں، جشن منائیں، شیرینی تقسیم کریں، جلسے جلوس نکالیں، تھوڑی دیر کے لیے بفرض محال مان بھی لیتے ہیں کہ جشن ولادت ہے تھوڑی دیر کے لیے، تب بھی یہ بدعت ہے، کیونکہ جس کام کو ثواب سمجھ کر صحابہ کرام نے نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، تابعین نے نہیں کیا، خیر القرون کے لوگوں نے نہیں کیا، اس تاریخ کو جشن منانا، خوشیاں منانا، کار ثواب سمجھنا شریعت کی روح سے درست بالکل نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولادت کا جشن خود نہیں منایا، کبھی عید میلاد کا انتظامیہ حکم نہیں فرمایا، نہ صحابہ کرام نے کبھی یہ خود ساختہ عید میلاد منائی، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ مفسرین نے، نہ محدثین نے۔ ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی اس کا کوئی ثبوت فراہم نہیں ہوا، بلکہ یہ دین میں ایک نیا اضافہ ہے جسے آپ بدعت کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ چاہے جشن نام دے دیں، عید نام دے دیں، لیکن دین میں تیسری عید تو ہے ہی نہیں، پہلی بات۔ بہر صورت اگر اسے کار ثواب ہی قرار دینا ہے تو اس ہر درمی سے پہلے یہ اعلان کر دیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام تبع تابعین وغیرہ اس ثواب سے محروم رہے، نعوذ باللہ۔ اور ہم لوگوں نے اس کار خیر کی طرف ہم سبقت لے گئے؟ بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ اس روئے زمین پر کسی نے سچی محبت کی ہے تو صحابہ کرام کی عظیم الشان ہستیاں ہیں۔ اب آخری سوال، ایک دو سوال باقی رہ گئے ہیں۔ اس بدعت عید میلاد کا موجد کون ہے؟ تو اس سلسلے میں تاریخی حقائق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جشن میلاد النبی سب سے پہلے 361 ہجری میں، 34 صدی ہجری میں رافضی غالی شیعہ جنہیں فاطمی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے حب نبی اور حب آل بیت کی آڑ میں اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو جاری کیا۔ جب انہیں مصر میں باقاعدہ حکومت اور اقتدار مل گیا تو ان لوگوں نے صرف میلاد النبی کا تہوار ہی نہیں جاری کیا، بلکہ حضرت علی کے نام پر، حضرت فاطمۃ الزہرا کے نام پر، حضرت حسن اور حسین کے نام پر بھی میلاد سرکاری سطح پر جاری کیے۔ اس سلسلے میں ان فاطمیوں اور رافضیوں کے عقائد اور اعمال پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنی چاہیے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں رقم تراز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر و فاسق و فاجر و ملحد و زندق
یہ کون تھے؟ یہ بے دین تھے، یہ زندیق تھے، یہ فاجر تھے، ملحد تھے، فاسق تھے، کافر تھے، اسلام کے منکر تھے، مجوسیت اور ثنویت کے معتقد تھے۔ انہوں نے اللہ کی حدود کو پامال کیا، زنا کو جائز قرار دیا، شراب اور خون ریزی کو حلال قرار دیا۔ یہ دیگر انبیاء کو گالیاں بھی دیتے تھے، سلف صالحین پر لعن طعن کرتے تھے، انہیں ہدف تنقید کرتے تھے، ان پر تبصرے کرتے تھے۔ اور حافظ ابن کثیر البدایہ میں مزید لکھتے ہیں کہ فاطمی خلفاء بڑے مالدار تھے، عیاش اور جابر و سرکش تھے، ان کے ظاہر و باطن میں نجاست کوٹ بھری ہوئی تھی۔ ان کے دور حکومت میں منکرات اور بدعات خوب پھیلیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 564 ہجری میں مصر پر چڑھائی کی، 568 ہجری تک ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 255 سے 271 تک۔ بدعت میلاد اور بدعت حسن حسین کے موجد یہی فاطمی شیعات ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے چند حوالے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مصر کے ایک معروف مفتی محمد بخیت اپنی کتاب احسن الکلام فیما یتعلق بالسنت والبدعۃ من الاحکام کے صفحہ نمبر 45 اور 44 اور 45 پہ لکھتے ہیں: ان اول من احدث بالقاہرہ الخلفاء الفاطمیون واولهم المعز لدین اللہ توجہ من المغرب الى مصر فی سنت 361۔ سب سے پہلے قاہرہ میں عید میلاد فاطمی حکمرانوں نے ایجاد کی، اور ان فاطمیوں میں سے سب سے پہلے المعز لدین اللہ سر فہرست ہے۔ انہوں نے 6 میلاد ایجاد کیے: میلاد النبی، میلاد علی، میلاد فاطمہ، میلاد حسن، میلاد حسین اور حاکم وقت کا یہ میلاد۔ علامہ تقی الدین احمد بن علی مقریزی اس بدعت کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں: کان للخلفاء الفاطمیین فی طول السنہ اعیاد و مواسم وهي موسم رأس السنة وموسم أول العام وموسم عاشوراء ومولد النبي ومولد علي بن أبي طالب ومولد فاطمة الزهراء ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد الخليفة الحاضر المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49۔ اسی طریقے سے علامہ ابو العباس احمد بن علی القلقشندی صبح العشاء میں وہ لکھتے ہیں، اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے انہوں نے۔ ایک فاطمی حکمران 12 ربیع الاول کو تیسرا جلوس نکالتے تھے۔ اس جلوس کے موقع پر ان کا معمول یہ تھا کہ بڑے پیمانے پر مٹھائیاں تیار کی جاتی ہیں، پھر اس مجلس میں حاضر ہونے والے بڑے بڑے قاضی والقضات، داعیان، مبلغین، خطباء، قراء اور دیگر لوگوں کو مٹھائیاں تقسیم کی جاتی۔ قصہ مختصر یہ ہے ساتھیوں کہ جو چیز حضرت امام مالک کہتے ہیں وَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا، جو چیز اس زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، خیر القرون میں دین نہیں تھا، وہ آج دین نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے اور جنت پانی ہے تو صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے صحیح بخاری میں 7280 نمبر پر موجود ہے: میری پوری امت کے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف وہ لوگ جو انکاری ہیں، جنت میں جانا نہیں چاہتے، اس سے انکار کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ومن ابا، جنت میں کون جانا نہیں چاہتا، کون انکار کرتا ہے؟ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جانا چاہیے۔ عید حدیث کی روشنی میں ہم سب کو اپنا اپنا گراف خود ہی چیک کر لینا چاہیے۔ عید میلاد النبی میں کتنی اطاعت کی جا رہی ہے، کتنی خالی نعرے بازی ہو رہی ہے، کس قدر اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ آخری سوال، عید میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں اور منانے ہی کو دین سمجھتے ہیں اور میلاد النبی منانے کو محبت رسول سمجھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ٹھنڈے دل اور دماغ سے غور و فکر کریں، خود فیصلہ کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، سنت کی راہ پر یا بدعت کی راہ پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی،
مگر آپ کو رمضان کے مہینے میں آپ کو رسول بنایا گیا. آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ضرور ہوئی، مگر قرآن کریم کا نزول آپ پر رمضان کے مہینے میں ہوا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آپ صرف رمضان کے مہینے کا قرآن مجید میں صرف رمضان کے مہینے کا نام لیا گیا ہے. شہر رمضان، ربیع الاول کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے. آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ضرور ہوئی، مگر روزے رمضان کے مہینے میں رکھنے کا حکم ملا. آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے والوں کو حج کے برابر ثواب ملنے کی بشارت دی، یا پھر اپنے ساتھ حج کرنے والا جیسا قرار دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ضرور ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، مگر ساری فضیلتیں رمضان کے مہینے کو ملی. قرآن اور حدیث کی کسی کتاب میں ربیع الاول کے مہینے کی کوئی فضیلت ثابت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ضرور ہوئی، مگر یہ حرمت والے مہینوں میں سے بھی نہیں ہے. صحیح بخاری میں کہ 4 مہینے، اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے. اربعۃ منها حرم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اور صحیح بخاری میں رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، 4 مہینے، اس میں ربیع الاول نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ضرور ہوئی، مگر حج و قربانی جیسے عظیم عبادتیں ذی الحجہ کے مہینے میں مقرر ہوئی. ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ضرور ہوئی، مگر آپ نے اپنی زندگی میں ایک بھی عمرہ اس مہینے میں ادا نہیں کیا. 4 عمرے آپ کے ذی القعدہ میں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، مگر آپ نے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا. شہر اللہ المحرم. صحیح مسلم کی روایت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ضرور ہوئی، مگر آپ نے خود نفلی روزے رکھنے کے لیے محرم کے مہینے کو افضل مہینہ قرار دیا. صحیح مسلم کی روایت سے یہ بات ثابت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے، مگر ہجری سال کا آغاز ربیع الاول سے نہیں، محرم کے مہینے سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ضرور ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن آپ سے اس مہینے کو چھوڑ کر شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. بخاری اور مسلم میں رمضان سے پہلے جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو بڑی کثرت سے آپ نفلی روزے رکھتے تھے. آپ کی ولادت ربیع الاول میں ضرور ہوئی، مگر نام اعمال شعبان کے مہینے میں اٹھائے جاتے ہیں. اور لیلۃ القدر رمضان میں ہر سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، نازل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں، مگر رب ذوالجلال نے مسلمانوں کے عید کے لیے شوال اور ذی الحجہ کے مہینے کو منتخب کیا. یہ عید میلاد النبی یہ خود ساختہ ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے جھوٹی محبت کے اظہار کے لیے خود سے گھڑ لیا ہے. آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی، مگر اللہ نے فضیلت جمعہ کے دن کو عطا کیا. آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی، مگر فضیلت عرفہ کے دن کو ملی. آپ کی ولادت 9 یا 12 ربیع الاول جیسا کہ کہا جاتا ہے، لیکن راجہ 9 کو ہے، مگر قربانی 10 ذی الحجہ کو مشروع کی گئی. آپ کی ولادت 9 یا 12 کی تاریخ کو ہوئی، مگر نفلی روزے رکھنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے، یا 9 اور 10 محرم کو. آپ کی ولادت 9 یا 12 ربیع الاول، آپ نے مختلف تاریخیں دیکھی، 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 10 ربیع الاول سے 21-22 ربیع الاول تک بھی بتائی گئی ہے. اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر مہینے کم سے کم قمری تاریخ کے حساب سے 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے رکھتے تھے. آپ کی ولادت یقیناً 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن تمام فضیلتیں رمضان کے آخری عشرے اور عشرہ ذی الحجہ کو ملیں. لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کو جو فضیلت ملی جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. بہرکیف رب العالمین نے مسلمانوں کو جو 2 عیدیں عطا کی ہیں وہ بھی ان تاریخوں میں سے نہیں. تو بھائیو، دین اسلام کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی عبادت اس مہینے میں مقرر نہیں ہے. اب عقل و خرد رکھنے والوں کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے
عید میلاد منانا اسلام میں ناجائز ہی نہیں بلکہ اس کا اسلام سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو دین کا صحیح علم عطا فرمائے، اس علم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس سمجھ کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی خرافات، بدعات، رسم و رواج اور خزعبلات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وجزاکم اللہ خیرا۔